السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 62 میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 119 سے، جس کا عنوان ہے صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کا بیان، یعنی صلاۃ الاوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے بندوں کی نماز۔ مشروعیتھا، نماز چاشت کی مشروعیت، یعنی نماز چاشت یہ مشروع ہے، جائز ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے خلیل یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ بثلاثن، 3 چیزوں کی وصیت کی ہے۔ نمبر 1، بصیام 3 ایام فی کل شہر، ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں، یہ اللہ کے رسول کی وصیت ہے۔ نمبر 2، ورکعتی الضحیٰ، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میں ہر روز چاشت کی کم سے کم 2 رکعت نماز ادا کیا کروں۔ نمبر 3، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، اور میں سونے سے پہلے نماز وتر کو ادا کر لوں۔ گویا کہ اللہ کے رسول کی خاص وصیت ہے، جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے بہتر ہے اور ہر مسلمان کے لیے اچھا ہے۔ اللہ کے رسول ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، ساتھ ہی اللہ کے رسول چاشت کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول نے وصیت کے طور پر کہا کہ وہ بھی 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھا کرے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ سونے سے پہلے وتر کی نماز ادا کر لو۔ گویا کہ نماز وتر کی بڑی اہمیت ہے، نماز وتر کی پابندی کرنی چاہیے، اسے یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فضلھا، اس نماز کی فضیلت، یعنی نماز چاشت جو صلاۃ الاوابین ہے، اللہ کے نیک بندوں کی نماز ہے، اس نماز کی فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت نیچے بیان کی جا رہی ہے۔ عن ابی ذر قال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقۃ، جب بھی کوئی بندہ صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ کرنا ہے۔ فکل تسبیحۃ صدقہ، لہٰذا سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقہ، اور ہر حمد یعنی الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تہلیلۃ صدقہ، اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقہ، اور بھلائی کا حکم دینا، بھلے کام کی طرف رہنمائی کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیک کام ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، اور کسی بھی شخص کو برے کام سے روکنا، اسے سمجھانا اور برے کام سے باز رکھنا یہ بھی نیکی ہے۔ گوئے کہ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے کئی قسموں کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے کسی کو بھلے کام کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یاد رہے، انسان کے جسم میں تقریباً 360 جوڑ ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 360 جوڑوں کی طرف سے 360 صدقات بھی کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے اور آپ کے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیلی 360 مرتبہ صدقہ کریں، لیکن کم سے کم ان کلمات کو پڑھ کر ہم ان جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک بہتر طریقہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا، وَيُجْزِي مِن ذَلِكَ، اور ان 360 جوڑوں کی طرف سے 360 صدقے کے لیے کافی ہو جائے گا رکعتان، 2 رکعت نماز، یرکعہما، جس کو وہ پڑھے گا من الضحیٰ، چاشت کے وقت۔ یعنی اگر کوئی بندہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے جسم میں موجود 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے نماز چاشت کی فضیلت۔ عدد رکعاتہا، اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز چاشت کی رکعتوں کی صحیح تعداد کیا ہوگی، کم سے کم کیا تعداد ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا تعداد ہے۔ اقلھا 2، کم سے کم 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے،
لما سبق من الاحادیث، کیونکہ اس بات پر بہت ساری احادیث پیچھے گزر چکی ہے، وہ اکثرها 8 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نماز چاشت ادا کرنی چاہیے۔ عن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ تھا، فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتسلا غسل فرمایا فی بیتہا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، فصلا اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی 8 رکعات 8 رکعت نماز۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے کہا اور خود آپ نے 8 رکعت نماز ادا فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ کم سے کم نماز چاشت 2 رکعت پڑھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اب رہا سوال، کیا اس نماز کو ادا کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ یاد رہے اس نماز کو ادا کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھتے جائیں گے اور سلام پھرتے جائیں گے۔ اس طرح سے جب آپ کی 8 رکعت نماز ادا ہو جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے چاشت کی نماز ادا کر لیا، اور ویسے بھی آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ افضل اوقاتہا، اب یہاں پر نماز چاشت کا افضل وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین وقت کون سا ہے جس میں نماز چاشت کو ادا کیا جانا چاہیے۔ ویسے تو نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو طلوع ہونے کے بعد سے نماز چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل وقت کون سا ہے وہ نیچے بیان کیا جا رہا ہے۔ عن زید بن ارقم قال، زید بن ارقم کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل قباء، اللہ کے رسول اہل قباء کے پاس گئے، وہم یصلون الضحی، اس حال میں کہ وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ الاوابین، اللہ کے خاص نیک بندوں کی خاص نماز کا وقت ہے، اذا رمضت الفصال، جب اونٹ کے بچوں کا پیر گرم ہونے لگے، من الضحی، گرمی سے۔ گوئے کہ نماز چاشت کا سب سے بہترین اور افضل ترین وقت ہے وہ وقت جب دھوپ تیز ہو جائے، اور دھوپ تیز ہونے کی وجہ سے بالو گرم ہو جائے، اور جب بالو گرم ہو جاتا تھا تو اونٹ کا بچہ جب ریت پر چلتا تھا تو ان کا پیر بھی گرم ہو جاتا تھا۔ گوئے کہ نماز چاشت کا بہترین وقت وہ ہے جب دھوپ تیز ہو جائے۔ الصلاۃ وعقیب الطہور، ای سنت الوضوء۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات بیان کی جا رہی ہے کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال، اللہ کے رسول نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عند صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے وقت یعنی نماز فجر کے وقت، یا بلال، اے بلال، اخبرنی، مجھے بتاؤ، بأرجی عمل عملتہ فی الاسلام، سب سے زیادہ امید دلانے والا وہ عمل جس کو تم نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہے۔ فإنی سمعت دفا علیک بین یدی، اس لیے کہ میں نے اپنے سامنے جنت میں تمہارے دونوں جوتیوں کے چلنے کی آواز سنی ہے، فی الجنت، جنت میں۔ قال، تو آپ نے فرمایا ما عملت عملا ارجع عندی، اللہ کے رسول میرے پاس ایسا کچھ خاص عمل تو ہے نہیں جو بہت زیادہ امید دلانے والا ہو، مگر لم اتطہر طہورا، میں جب بھی وضو بناتا، فی ساعت، کسی بھی وقت، من لیل، کھا رات میں ہو، او نہار، یا دن میں ہو، الا صلیت بذالک الطہور، تو میں اس وضو کے ذریعے سے نماز پڑھ لیتا، ما کتب لی، جو میری قسمت، میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی، ان اصلیہ، کہ میں پڑھوں، جتنی رکعت میری تقدیر میں، نصیب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اسی میں ادا کر لیتا ہوں۔ شاید یہی وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جوتی کی آواز کو آپ کو جنت میں سنا دیا۔ گوئے کہ ہر وضو سے فارغ ہونے کے بعد کم سے کم 2 رکعت نماز کا اہتمام کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔